کرناٹک میں شروع ہوا حجاب کا تنازع لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس ایشو پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس پورے معاملے پر کیرل کے گورنر عارف محمد خان نے سہارا سمے سے خاص بات چیت کی اور کہا کہ ذاتی مفادات کے لیے خواتین کو سیاہ دور میں واپس لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طلبہ کو میرا مشورہ ہے کہ کلاس میں واپس جائیں اور پڑھائی کریں۔ زندگی میں کچھ بہتر کرنے کے لیے یہاں بہتر ماحول ملتا ہے۔ حجاب واد اب دھوم پکڑتا جا رہا ہے اور اب اس پر راجنیتی بھی شروع ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کیرلا کے راجیپال عارف محمد خان صاحب نے بہت بہت سوالات آپ کا سر الگ الگ دیش کے حصوں سے اب پردرشن ہو رہے ہیں اور جو مسلم مہیلائیں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ادھیکار ہے اور ہم انت تک اس کی لڑائی لڑیں گے۔ تو اس ادھیکار کو منع کون کرتا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں ہمارا ادھیکار ہے تو اس کو کون منع کر رہا ہے؟ کہاں منع کیا جا رہا ہے؟ سر آروپ پولیٹیکل پارٹیز پہ لگ رہا ہے، بھاجپا پہ لگ رہا ہے کہ ایک تو بھائی چارے بھائی آپ اپنے گھر پہ جو چائے پہنیے، بازار میں جو چائے پہنیے، آپ کہیں جائیں تو جو چائے پہنیے، کون روک کون رہا؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کسی شکشن سنستھا، کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ اس کے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ ان کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے بچے کرسچن اسکول میں جاتے ہیں، وہاں آپ شرطیں لگاتے ہیں؟ آپ کو اچھی شکشا میں دلچسپی ہوتی ہے، جو ان کی شرطیں وہ مانتے ہیں، روک کون رہا ہے؟ جتنے دن آپ ایجوکیشن دیں گے اتنے دن آپ ان کے انوشاسن کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ سر اب سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے، سنوائی کرنے سے منع کیا، انہوں نے کہا کہ اس مدعے کو راشٹریہ سطح پہ نہ لایا جائے، ایک اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اسٹیٹ میں سلجھایا جائے۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ اگر کیرلا کی کوئی مہیلا حجاب پہننا چاہتی ہے تو کوئی روک رہا ہے اسے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، روک رہے ہیں کیا؟ بات اسکول کی ہو رہی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ ڈسپلن نہیں مانیں گے؟ آج کی تاریخ میں کانووکیشنز پہ نظر ڈالیے، 75% ایوارڈ ونرز لڑکیاں ہیں۔ یہ لڑکیاں IAS بن رہی ہیں، IPS بن رہی ہیں، ڈیفینس فورسز نے اپنے دروازے کھول دیے، فائٹر پائلٹ بن رہی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں پھر گھروں میں بند ہو جائیں، چونکہ اگر کوئیریئر پراسپیکٹ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ انہی کی بات مان لیجیے، اگر 6 سال 8 سال اپنی کالج میں حجاب لگا کے پڑھیں گی تو جب باہر نکل کے آئیں گی اور نوکری کرنے جائیں گی تو حجاب پہن کے جائیں گی، لے لے گا کوئی نوکری میں؟ یہ سازش ہے۔ مسلمان لڑکی کو 3 طلاق ختم ہو گئی، اس کے دل سے ڈر نکل گیا، اب اس کو کس گھر میں بند کیسے کیا جائے، خوف کیسے پیدا کیا جائے، اس کے کیریئر پروسپیکٹ بند کر دو، اس کی تعلیم میں دلچسپی ختم ہو جائے۔ سر آپ کی تقریریں پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں اور قرآن کے حوالے سے بھی آپ بات کرتے ہیں، اسلام کی جانکاری ہے، تو سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان تمام لوگوں کو جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام میں حجاب کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اسلام میں حجاب کا کنسیپٹ ہے کہ پروفتار لباس ہونا چاہیے، شریفانہ لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس ہونا چاہیے جو غیر ضروری طور پر لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ نہ کرے۔ حجاب کا تو لفظ قرآن میں عورتوں کے ڈریس کو لے کے کہیں استعمال ہی نہیں ہوا۔ اسلام میں تو مثالیں یہ ہیں کہ عائشہ بن طلحہ جو عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی مصعب بن زبیر کی بیوی تھی، مصعب بن زبیر کوفے کے گورنر تھے، جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو تو حجاب کیوں نہیں پہنتی ہو، کہا تم گورنر کی بیوی ہو اس لیے تمہیں چہرہ ڈھکنا، اس لیے تمہیں حجاب پہننا چاہیے۔ اس نے ان کا میں اور حجاب، اللہ نے مجھے حسن کی دولت دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور اللہ کی جو عظمت ہے
اللہ کی جو مہربانی ہے اس کو اس کا ان کو احساس ہے۔ سر جو لوگ ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں کوئی صرف پارٹیز ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکتا بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی سر آروپ لگ رہا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ہمیشہ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، چاہے سی اے کے بعد این آر سی کو لے کر ہو یا یہ حجاب کا وواد ہے، ہمیشہ سر ایک ہی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، یا پھر سر اس کا راجنیتک وہ لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جذبات آسانی سے بھڑکائے جا سکتے ہیں۔ تہذیب کی جو ساری تاریخ ہے وہ یہی ہے، اگر آپ جوش سے کام لیتے ہیں تو آپ کو غیر مہذب مانا جاتا ہے، اور اگر آپ کا ہوش جوش کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو آپ کو مہذب مانا جاتا ہے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ، تعلیم کی کمی کے چلتے ہوئے مسلمانوں میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، جو صحیح بھی ہے، کہ یہ آسانی سے جوش میں آ جاتے ہیں، چاہے خلافت تحریک ہو، چاہے شابانو تحریک ہو، چاہے ملک کے بٹوارے کی تحریک ہو، وہی لوگ جو اس وقت نعرے لگاتے تھے ہندوستان میں جو ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، جو کراچی میں ہیں وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ملک کو بٹوایا۔ یہ لیڈرشپ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو بھیڑ کے آگے کھڑا ہو جائے، لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں جو اپنے لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اس کے نقصانات یا فائدے اب سے 15 سال 50 سال بعد یہ ہوں گے۔ 1986 میں نے دیواروں سے سر مارا اور میں نے 3 پریس کانفرنس میں کہا خدا کرے میرے دل میں جتنے اندیشے ہیں وہ غلط ثابت ہوں، لیکن ایک بھی غلط ثابت نہیں ہو۔ آج جو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ بنیادی طور سے ان کا مقصد ہے کہ یہ عورت جو گھر سے باہر نکل آئی اور زبردست کام کر رہی ہے، آپ مسلم بچیوں کے رزلٹ دیکھیے، مسلم لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو دوبارہ دربے کی مرغی بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان لڑکیوں سے اپیل کروں گا غور کرو تمہارے اپنے حق میں کیا ہے۔ پڑھی لکھی مائیں ہی اچھی نسلیں پیدا کر سکتی ہیں، اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا دھیان کرو اور جوش میں آنے کی بجائے ہوش سے کام لو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ ملک آج ساری گلاس سیلنگ ٹوٹ رہی ہے، آج ہم بچیوں کو فائٹر پلین اڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس میں کہا جاتا تھا لڑکی کو، عورت کو، مہیلا کو چراغ خانہ ہونا چاہیے، شمع محفل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون دور تھا؟ یہ وہ دور تھا کہ جہاں چاہے مجبوری کے چلتے، چاہے اپنی مرضی سے جب وہ گھر سے باہر پیر نکالتی تھی تو اس کے پاس ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ مردوں کی لطف اندوزی کے سامان پیدا کرے، تو اس کو شمع محفل کا نام دیا۔ آج جو مہیلا دن میں 50 مریضوں کا علاج کرتی ہے، جو انجینئر ہے برج بنانے کا کام کر رہی ہے، جو آفس جو ایگزیکٹو ہے، بزنس مینیجر ہے، اپنے خاندان کو اچھی طرح پال رہی ہے، سوسائٹی کو کچھ وہ دے رہی ہے، وہ شمع محفل ہے۔ وہ شمع محفل کیا وہ پورے اپنا نام اونچا کر رہی ہے، اپنے خاندان کا نام اونچا کر رہی ہے، اس دیش کا نام اونچا کر رہی ہے؟ ان کو بھی حق ہے، اور یونیورسٹیوں کے کانوکیشن بتا رہے ہیں۔ میں تو 3 مہینے میں 4 کانوکیشن کیا ہوں کیرالہ میں، حیرت میں رہ گیا میں۔ ویٹرینری یونیورسٹی جب میں کانوکیشن کے لیے گیا تو میں سوچتا تھا کہ یہاں لڑکیاں بہت کم ہوں گی، چونکہ جانوروں، آپ کو
आपको जानवरों से डील करना है ना, वेटरिनरी में। पता चला कि 73% स्टूडेंट लड़कियां हैं और 4 यूनिवर्सिटी जिनके कॉन्वोकेशन हुए उसमें 70% से ज़्यादा अवार्ड और गोल्ड मेडल लड़कियों के हैं, लड़के 30% से कम हैं। और वेटरी यूनिवर्सिटी में तो हद हो गई, गोल्ड मेडल और अवार्ड जीतने वाले जो 25-30 स्टूडेंट थे उनमें लड़का सिर्फ 1 था और 73% स्टूडेंट लड़कियां, और उसमें मुसलमान लड़कियों की तादाद कम नहीं है। इनको डिस्टर्ब करो, खुदा के वास्ते गौर करो कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, जो बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं। पूरी दुनिया में इनकी तकरीरें सुनी जाती हैं और हमेशा बैलेंस करके बात करते हैं। उनका साफ कहना है जो कानून है कॉलेज का, स्कूल का, उसको मानना होगा और जोश में ना आकर होश से काम लें, और जो लोग भड़का रहे हैं इस पूरे मसले को, इस विवाद को बढ़ा रहे हैं, उनसे भी सतर्क रहें। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ मैं अब्बास में।